اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی حکمت، کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ روزے کے یعنی اگر روزے کو ہم ارکان دین میں شامل کر لیں اور اس سوال کو ایسے کریں کہ جو ارکان دین ہے یا جو شریعت ہے، شریعت خدا بندی، اس کی کیا حکمت ہے، اور تو اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی شریعت جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اور یہ تو 5 بنا میں آتا ہے: روزہ، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن اصل میں جو دین ہے، پہلے تو اس کو آپ ذرا سمجھ لیں، اس کے بعد پھر روزے کی بھی بات کر لیں گے کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ دین اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اچھا، اب یہ مرضی، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ اچھا، دنیا میں ہماری آمد کا جو مقصد ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس نے ہماری کامیابی کو بہت ہی مختصر طریقے سے میں رکھ دیا ہے۔ مختصر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے، قرآن میں یہ مضمون ہے کہ تم، یعنی اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ دنیا، اے وہ انسان جو دنیا میں اپنی کامیابی چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو۔ یعنی جس طرح میں کہتا ہوں، جو میری ہدایت ہے اس کے مطابق گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ شریعت کس لیے ہے، شریعت کی اہمیت کیا ہے، یا شریعت کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ اب یہ کتنا آسان طریقہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں دوسری بات ہے، اسی بات کو اگر میں دوسرے انداز سے کہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اس میں چھپا دیا ہے کہ یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزارے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے قرآن میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں۔ اور اس میں دوسری بات بھی آپ سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو شخص اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں۔ اب قرآن کو سنیں کہ جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اور زندگی گزارنے سے میری مراد یہ ہے کہ سارے کام آپ اللہ کی مرضی سے کریں، سارے کام اللہ کی مرضی سے کریں۔ تو جب آپ اللہ کی مرضی سے سارے کام کرنے لگتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے نا کہ بھئی میں پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں، ایسے کوئی سوال کرتا ہے، بس ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بھئی کہیں بھی نہیں کھڑے، بس تم اللہ کی مرضی کرتے رہو، بس تم کامیاب ہو۔
تمہیں کیا، آپ کہاں کھڑے ہو، یہ کون سی تم شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کی مرضیاں کرتے جاؤ اور بس تم کامیاب ہو. اب کہاں کھڑے ہو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ اب جو مرضی کی میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور یہ میں آپ کو آپس کی بات ہے، کسی کو بتائے نہیں، کہ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے، اور وہ جو ہے بے دین ہے، بے دین ہے جو خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے. اور یہ ایک بات مختصر طور پہ نوٹ کر لیں کہ جس نے بھی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاری، ایک تو وہ گمراہ بھی ہے، پھر وہ ناکام بھی ہے. یہ بات ذرا آسان سی بات ہے، اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں ایک جملے میں. مرضی سے زندگی گزارنے والا شخص ناکام ہوگا، پریشان ہوگا، اس دنیا میں بھی پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، یہاں بھی اور وہاں بھی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اگر آپ بدحالی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، اللہ کی رضاؤں کو اپنا لیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے. نہ، بس آپ کرتے چلے، آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں. کسی کام کی حکمت پھر معلوم کرنی ضروری نہیں ہے، بس اللہ کے حکم کو دیکھیں. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. مسلمان کی ایک بڑی صفت یہ ہے، وہ کہتا ہے ہم نے سنا اور مانا. مسلمان کی ایک بڑی صفت یہ ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مان لیا. بس یہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں، یعنی بعض لوگ حکمتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، بس ایک آپ ذہن میں بات رکھ لیں کہ بھئی میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، وہ کرنا ہے جو اللہ کہے. اب وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اب ضروری تو نہیں ہے کہ سارے کاموں کے آپ حکمت کو جان لیں یا سمجھ لیں. حکم، اصل چیز کیا ہے؟ حکم. یہ کام کرو، یہ کام مت کرو. اور یہ طریقہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. حکمت تلاش مت کرو. ما آتاکم، جو دے تمہیں تو لے لو. اطاعت، سمعنا و اطعنا. اطاعت جو ہے وہ پھر آنکھیں بند کر کے ہوتی ہے، بنا سمجھے. اطاعت کا نام ہے اطاعت، بنا سمجھے کہنا ماننے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت. اور آپ اگر سمجھ کے کریں، شیطان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس انسان کو سجدہ کرو، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، حکمت پتہ نہیں چلی، اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے سوا نہیں کسی کو سجدہ کرنا. وہ گمراہ ہو گیا نا. تو یہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اصل چیز جو ہے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنیں، آپ حکم معلوم کریں اور بس اس کی اطاعت کریں. یہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ حکمتیں تلاش نہ کریں. یعنی دین کے جو احکامات ہیں، اب اللہ کے یا اب یہ بہت سارے ہمارے کام ایسے ہیں، یعنی ہماری جو روایات ہیں معاشرے کی، بہت سے کام ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک تو ہمارا ارادہ نہیں ہوتا اللہ کے سامنے سر جھکانے کا، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کی حکمتوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. جب سمجھتے نہیں ہیں پھر اپنے آپ کو زیادہ عقل مند تصور کرتے ہیں، تو پھر نہیں مانتے. بہت سے، یعنی یہ تو ایک نافرمان قوم میں ہم رہ رہے ہیں نا، جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے، جو قانون شکن ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس میں یعنی جو مومنانہ کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ بس وہ مان لے جو اللہ تعالیٰ کہے، چاہے وہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. حکم ہے، کرنا ہوگا.
جس چیز کے کرنے کا حکم ہے وہ کرنا ہوگا، جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکنا ہوگا، اور یہی وہ مزاج ہے جو ہمارا نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں تو ظاہر آتا ہے، باطن نہیں آتا۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم